بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بات کو دو طرح سے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے فرشتوں سے یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ ایک نائب بھیج رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں۔ اور کیا اس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، یا یہ کہ وہ پہلا رکوع جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ میں نائب بنا کر بھیج رہا ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا اس منصب پر فائز ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ بحث ہے۔ مفسرین کی اکثریت نے اور امت میں جو اہل علم تھے انہوں نے ان دونوں رکوعات کو ایک ہی حقیقت سے تعبیر کیا ہے کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ میں اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں، تو اس سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ اور دوسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ارشاد فرمایا، وہ یہ کہا کہ تم اس کے وارث ہو، یعنی مورث اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ہم نے انہیں جو کچھ بھی دیا وہ سارا ورثہ تم تک پہنچے گا۔ براہ راست خلافت کے متعلق ایک آیت کریمہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ نظام عدل کو قائم کرنا ہے۔ خلافت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور اس علم کے بعد اس کو غلبہ ملے۔ یہ غلبے کا ہونا اسلام کی سچائی کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اگر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت قائم نہ ہوتی، اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ خلافت کا سلسلہ اور قوت اور غلبہ حاصل نہ ہوتا، تو یہ اسلام کے ناکام ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی۔ جس طرح وہ غلبہ اسلام کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے متعلق اور ختم نبوت کے متعلق یہ بات طے کر دی کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ خدا اپنے دین کو غالب کرے تمام ادیان باطلہ پر۔
اسلام کا اپنا مزاج خود غلبے کو چاہتا ہے، پانی کا اپنا مزاج تری کو چاہتا ہے، مٹی کا اپنا مزاج نمو اور گلانا، بیک وقت دونوں اس کے مزاج میں شامل ہیں کہ نمو ملتی ہے بیج کو، اور فنا اور ختم ہونا یہ طاری ہوتا ہے مادے پہ۔ اسلام کا بھی ایسا ہی مزاج ہے، اور اسلام کا مزاج غلبے کا ہے کہ جہاں وہ ہوگا وہ غالب رہے گا، اور اگر وہ غالب نہیں رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام نہیں ہے، اسلام کے نام پہ کوئی چیز ہے۔ زندگی میں جہاں پہنچ کے بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں اور آدمی کبھی کبھی برسوں اس مخمصے سے نجات نہیں پاتا، وہ وہم اور سچائی ہے۔ یہ جو رات سایہ میں نے دیکھا، یہ میرا وہم ہے یا سچائی ہے؟ یہ جو باتیں سن رہا ہوں، یہ میرا وہم ہے یا سچائی ہے؟ حتیٰ کہ اللہ کی ذات پر ایمان، یہ میرا وہم ہے یا سچائی ہے؟ اور یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ قبر میں جا کر بھی اس سے جان نہیں چھٹے گی، اس کے نتائج سے، کیونکہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تمہارا پروردگار کون؟ تو کہے گا لا ادری، ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر اسے بتایا بھی جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کہتے تھے؟ تو کہے گا جو سب لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی میں سچائی پہ جم جانا اور صحیح چیز میں سٹینڈ لے لینے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اس نے زندگی میں یہ جد و جہد ہی نہیں کی کہ یہ آہستہ 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 اپنے آپ کو اس چیز پہ لاتا کہ جہاں حق ہے وہاں میں نے ساتھ دینا ہے، جو سچائی ہے اس پہ مجھے ڈٹ جانا ہے، جو صحیح چیز ہے اس سے میں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلوب وہ ادب اور احترام کے دائرے میں رہے۔ اسی آدمی خود اپنی شخصیت کی تعمیر میں جو فلاز دیکھتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں نے دنیا میں حق کا ساتھ کتنا دیا۔ جب دنیا میرے خلاف بول رہی تھی، خاندان، بیوی، فیملی، بچے میرے خلاف تھے، تو میں نے کبھی بھی یہ سوچا تھا کہ میں اگر غلط ہوں تو میں اپنے بیوی بچوں سے کہہ سکوں کہ میں غلط زندگی گزار رہا ہوں، آپ لوگ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اتنی اخلاقی جرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے خلاف آنے والے کومنٹس کو بھی اگر وہ سچائی پر مبنی ہے تو تسلیم کر لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کے متعلق اور ان کی بیماریوں کے متعلق ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ سماعون للکذب، سماعون للکذب، بہت زیادہ جھوٹ سننے والے۔ یہ نہیں فرمایا یہودی بہت جھوٹ بولنے والے، فرمایا جھوٹ سننے والے۔ جھوٹ سننے والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ان کی تعریف اور شان اور ایسی چیزوں میں کہی جائے، ان کے لیے
ہر طرح سے قابل قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس سے نفس کا مزاج خوشامد کا بنتا ہے۔ اسی لیے جب تک آدمی اس سطح پر نہ پہنچ جائے کہ اس کی تعریف میں لکھا گیا قصیدہ اور اس کو گالیوں بھرا ایک خط دونوں اس کے لیے برابر نہ ہو جائیں، نہ اپنی تعریف کرنی چاہیے نہ سننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کبھی بھی اپنے متعلق یہ نہ کہو کہ میں پاک ہوں، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اس لیے کہ خدا اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اور نیت اعمال کی جڑ ہے، یہ تو آپ جانتے ہی۔ ابو جہل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں آتا رہا، بیٹھتا تھا، بات چیت کرتا تھا۔ یہ عتبہ جو آئے تھے تو انہوں نے کہا تم نے تو بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، ایرانی بادشاہت اور رومی اور سب کچھ دیکھا ہے، اس سے ذرا جا کے بات کرو، معاذ اللہ یہ مشکل کیا ہمارے سامنے آ گئی۔ وہ آیا اور اس نے قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں مجھے بتائیں۔ تو آپ نے سورہ سجدہ کی آیات پڑھنی شروع کی، اور جب آپ اس آیت پہ پہنچے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس خدا کے عذاب سے جو عذاب آیا تھا عاد اور سمود پر، تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دی۔ اس نے کہا نہ کرو، یہ نہ کریں، وہ تو بہت شدید عذاب تھا جو ان پہ آیا تھا، اپنی قوم کے لیے یہ نہ کریں، اور اٹھ کے چلا گیا۔ اس نے جا کے کہا کہ اگر وہ سچائی پہ ہے تو وہ ضرور پھیلے گا، چھوڑ دو اسے، اور اگر وہ باطل پہ ہے تو بھی چھوڑ دو، وہ خود بخود مٹ جائے گا۔ اس لیے ابو جہل کو ہدایت کیوں نہ ملی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیوں مل گئی؟ ابو جہل آتا ہی اس لیے تھا کہ معائب کو چنے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں اور جو فیض ان سے جاری ہے اس سے وہ استفادہ کرے۔ اللہ کے کتنے ہی بندے ایسے دنیا میں گزرے جن کے ایک ایک واعظ نے کفر سے لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ کتنے ہی لوگ ایسے گزرے جن کی ایک ایک رات نے لوگوں کو صبح ہوتے ہوتے مسلمان کر دیا۔ نئی ہدایت ملی تو یہ جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے انہیں نہیں ملی، یہ گئے کسی اور نیت سے تھے، جس نیت سے گئے تھے بے مراد اسی نیت کے مطابق مارے بھی گئے، عاقبت بھی برباد کی اور دنیا بھی برباد کی۔ بظاہر اپنے اعمال کو گورنمنٹ کی نوکری اور حصہ سمجھ کے سمجھتے رہے کہ ہم بڑی نیکی کے کام کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے یہ آیت نہایت قابل غور ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ان سے کہیے کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ اس دنیا میں ٹوٹے اور خسارے میں کون لوگ رہے، سب سے زیادہ تباہی کن لوگوں کی ہوئی، سب سے زیادہ نقصان کن لوگوں کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ برائی کے کام کرتے رہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ انٹیلیجنس، ایجنسیز، کیا کیا فضول چیزیں، یہ سب سمجھتے ہیں ہم بڑی اچھائی کا کام کر رہے ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہیں، رپورٹس لے کے آ جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ خدا کی کتنی لعنت ان کاموں پہ برستی ہے اور کس طرح عاقبت برباد ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہم اور سچائی اس میں کبھی کبھی فرق پڑ جاتا ہے۔
آدمی سمجھتا ہے کہ میرا وہم ہے جو میں نے خواب دیکھا ہے یا سچائی. دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ وہم اور سچائی دونوں کا فرق نتیجے سے نکلتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلا. وہم کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، آج نہیں تو کل حقیقت کھل جائے گی، اور سچائی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مستقل قائم رہتی. ایک آدمی کو وہم ہو گیا کہ اس نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا. اور ایک آدمی کو سچائی میں وہم ہوا کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، میں نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اور اس نے اپنا ہاتھ کھولا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو بال اسے عنایت فرمایا تھا اپنا وہ ہاتھ پہ موجود تھا. نتیجے نے بتا دیا کہ تم نے وہم نہیں ہے، سچی بات دیکھی. قرآن کریم جا کے کھولا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ دوسرا بال میں اپنا قرآن کریم میں تمہارے رکھ رہا ہوں. انہوں نے دیکھا تو وہاں بھی موجود تھا. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے منہ مبارک مجھے عنایت فرمائی. اس لیے یہ جو ایمان ہے ہمارا، یہ جو اسلام ہے، یہ وہم ہے یا سچائی ہے؟ اگر تو یہ سچائی ہے تو اس کا نتیجہ کہاں ہے؟ اور اگر یہ وہم ہے تو جتنی جلدی اس وہم سے نکل آئے اتنا ہی اچھا ہے. اپنے آپ کو صحیح چیز پر رکھے اور اپنے آپ کو حقائق اور سچائی کی طرف لائے. اس لیے آدمی جب حق پر قائم ہوتا ہے اور ایمان پر قائم ہوتا ہے تو پہلا بچہ جو حق اور سچائی سے جنم لیتا ہے وہ خیر ہے. سب سے پہلی اولاد ایمان کے ہاں اور سچائی کے ہاں جو پیدا ہوتی ہے وہ خیر ہے. اور خیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے اور اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی بلا تفریق مذہب و ملت اچھائی جان، بلا تفریق مذہب و ملت. بانٹنا نہیں ہے لوگوں کو مذہب کے نام پہ لوگوں کو الگ الگ نہیں کرنا. کافر ہے اس کے ساتھ بھی اچھائی ہے، کافر ہے اس کے ساتھ بھی خیر ہے. کافر ہے حتیٰ کہ حربی کافر جو میدان جنگ میں اترا ہوا ہے. کافروں کی کئی قسمیں ہیں. کافروں کی ایک قسم وہ ہے جنہیں کوئی غرض ہی نہیں ہے، جنہوں نے ستایا ہی نہیں، تنگ نہیں کیا، تمہیں ہجرت پہ مجبور نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، ان سے کیوں لڑنا ہے؟ اگر قتل اور جہاد کی بنیاد صرف کفر ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں یہودیوں کو رہنے دیتے. یہودیوں کو جو وہاں سے نکالا گیا ہے اس کی بنیاد ان کا کفر نہیں تھا، اس کی بنیاد ان کے ان معاہدوں کی خلاف ورزی تھی جو آپ نے آ کے مدینہ منورہ میں ان سے کیے تھے. اس معاہدے میں صاف لکھا ہے کہ یہودی اور مسلمان ایک امت ہیں اور کوئی بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کا ارتکاب نہیں کرے گا. اس کی شکیں ہیں، شاید 52-53 شکیں ہیں، اور اس میں سے ایک شک یہ بھی ہے کہ جو بھی آدمی مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا، باہر سے کوئی بھی حملہ کرے گا تو ہم اس کا مل کر دفاع کریں گے، اور اگر جنگ ہوگی تو ہم اس میں شامل ہوں گے اور خرچہ اپنا اپنا ہوگا. یعنی وہ خرچہ جو جنگ میں پوری مجموعی اعتبار سے پیش آیا ہے مسلمان اپنا خرچہ ادا کریں گے، یہودی اپنا خرچہ ادا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ بات تحریر فرمائی. اس لیے
کہ وہ جانتے تھے کہ مجھ سے خیر ہی پھیلنی ہے۔ حق اس کی طرف دعوت دی اور خیر پھیلائی۔ وہ تو یہودیوں نے جو معاہدوں کی خلاف ورزی کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2-3 مرتبہ انہوں نے قاتلانہ حملے کی کوشش کی، بکری کے گوشت میں زہر ملا کے کھلا دیا، حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یہ کہو کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور فرمایا بالکل آخری لمحات میں میں نے ان سے سنا، فرمایا کہ وہ جو خیبر کے دن مجھے زہر دیا گیا تھا اس کا اثر اب تک میرے جسم میں ہے، اور یہ جو میری رگے جاں ہے یہ اس زہر سے کٹ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس لیے حربی کافر ایک ہی قسم ایسی ہے جس سے کہا گیا ہے لڑو، وہ اب تمہیں مارنے کو ہیں تو تم بھی مارو، اب یا وہ رہے یا تم رہو۔ اور اس میں بھی خدا نے اتنی رعایت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میدان جنگ میں جو کافر تمہارے خلاف آیا ہے تمہیں مارنے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ نہیں لڑتا، کوئی اشارہ کر دے کوئی ایسی چیز، تو پھر تم سے نہ لڑنا، فَأَجِرْهُ اسے پناہ دے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ میری کتاب کو وہ سنے، تم اسے سناؤ، خیر اس تک پہنچاؤ، ثم ابلغہ مأمنا، اور پھر اسے پہنچانا وہاں تک جہاں وہ اپنے آپ کو امن میں محسوس کرے۔ وہ کہتا ہے مجھے دلی چھوڑ کے آئیں، دلی ہی جائیں چھوڑنے۔ وہ کہتا ہے سرحد سے مجھے پار کر دیں، پھر میں جانوں میرا کام سرحد سے پار کر۔ یہ کافر کے متعلق ہدایت ہے، اور وہ بھی حربی کافر کے متعلق۔ اس لیے مومن آدمی ایمان کا پہلا نتیجہ، جو پہلا بچہ اس کے یہاں جنم لیتا ہے، وہ خیر ہے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے، کہ میں ہر ایک کے ساتھ اچھائی کروں گا اور ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے پر رہوں گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مومن انسان خیر کا داعی ہوتا ہے، اور یہ وہ خیر کی دعوت ایسی چیز ہے جو اسے اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت میں ملی ہے۔ ایک قرآن اس طرح کہتا ہے، دوسری طرف اس طرح کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہو تم نائب ہو، ایک تو نائب ہو، اور ایک دوسری طرح کہتا ہے کہ تم لوگ اللہ کے خلیفہ ہو۔ ہر مسلمان اللہ کا خلیفہ ہے۔ ایک بزرگ کہتے تھے، وہ اس نقطے کو پا گئے تھے، وہاں وحید الدین خان صاحب نے ان کا بھی مذاق اڑایا اپنی ڈائری میں، لیکن وہ جو خلافت کی بات تھی کہ ہر ایک خدا کا نائب ہے مسلمان، تو وہ اس اعلیٰ درجے پر ہے کہ اسے دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے علم کے وارث۔ یہ خلافت کا زوال یہ نہیں ہے صرف کہ ترکی میں خلافت ختم ہو گئی اور فلاں دور میں خلافت ختم ہو گئی۔ ہر مسلمان جو اللہ کا نائب تھا، اس کی نیابت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ یہ وہ علم تھا جو اللہ نے انہیں دیا تھا، اور اس وقت پوری امت میں کوئی علم نہیں رہا۔ ہم دریوزہ گر ہیں، ہم بھیک مانگنے والے ہیں، ہماری نسلیں بھیک مانگتی ہیں، ان کے اس علم کی جس علم میں خدا کا کوئی وجود نہیں، اور علم ان لوگوں نے دیا ہے جن لوگوں کے نزدیک خدا کی حیثیت وہم سے زیادہ کچھ نہیں، ان کے اس علم کو ہم مانگ رہے ہیں۔
ہے ہماری پستی کی کوئی انتہا؟ کوئی اس سے مستثنا ہے تو ہمارے وہ علماء ہیں جو جید علماء ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں اور کھپا دیں، کیونکہ یہ علم ان کے پاس سے نہیں آیا، کتاب و سنت کا علم ان کے پاس سے نہیں آیا، اجتہاد ان کے پاس سے نہیں آیا، جدید مسائل کا حل ان اصولوں کی روشنی میں جو اصول بڑوں نے مرتب کر دیے تھے، یہ تمام علوم ان کے دیے ہوئے نہیں۔ اس ایک طبقے کو مستثنا کر دیں، مگر ان کو جو ان میں پڑھے لکھے ہیں، ان کو جو جانتے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، ایک ایک فکرہ ان کا کتابوں پر بھاری اور ایک ایک مجلس ان کی انسانوں کی آنکھیں کھول دیتی ہے کہ اس کا انداز فکر کیا ہے اور ہمارا انداز فکر کیا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ کے۔ اور وہ بھی کتنے رہ گئے ہوں گے امت میں؟ اپنے اپنے ممالک پہ غور کریں، اپنے شہروں پر غور کریں، کتنی ایسی ہستیاں رہ گئی ہوں گی، وگرنہ بالکل صفائی ہو گئی، دین کے علوم ایک طرح سے مسلمانوں سے ختم ہو گئے۔ چنانچہ اب کسی بھی علم کو دیکھ لیں، قرآن کریم کو دیکھ لیں، قرآن کے ساتھ ہمارا واسطہ ہمارے بچپن کے شروع کے دن سے ہے مسلمانوں کے، اور اردو زبان میں کب قرآن کریم کا ترجمہ ہوا اور کب قرآن کریم کی تفسیر لکھی گئی، یہ چیز آپ کو تاریخ میں مل جائے، کہیں ایسے نہیں ہے کہ کسی نے یہ فکر کی ہو کہ ہم نے اپنی نئی نسلوں کے لیے کیا لکھنا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، ان تک کیا پہنچانا ہے۔ یہ تو 1970 کے بعد جا کر کئی تفسیریں اور یہ چیزیں آئی ہیں، اور یہ زبان کب چلی تھی؟ یہ زبان 1770 80 90 میں لوگ بولنے لگ گئے تھے، اور 200 250 سال یا 150 سال کے بعد جا کر اس زبان میں قرآن کریم آیا۔ ہم جو خیر اور حق کی دعوت کے لیے اٹھے تھے، ہمارا حال یہ ہے کہ اب تک انگلش میں ایک قرآن پاک کی تفسیر نہیں ہے، ایک، صرف ایک تفسیر، جو قرطبی، روح المعانی اور تفسیر ابن سعود اور بڑی بڑی تفاسیر کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ اگر اردو میں 10 جلدیں لکھی جا سکتی ہیں، 30 جلدیں لکھی جا سکتی ہیں، اور اب علماء ایسے ہیں جنہوں نے لکھی بھی ہیں، تو کیا انگلش میں نہیں لکھی جا سکتی؟ کوئی ایک تفسیر مجھے قرآن کریم کی انگلی رکھ کے بتاؤ، حتیٰ کہ ترجمہ تک ایسا نہیں ہوا۔ یہ ہمارے حق اور خیر کی حالت ہے، اور ہماری وابستگی کی حالت ہے، علم سے ہے کچھ نہیں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ کافروں کو دعوت دے اور انہیں مسلمان کرے، وہ کہتا ہے یہ کتاب و سنت جس کا تم کہہ رہے ہو، یہ کتاب و سنت تمہارے لیے دلیل ہے، میرے لیے نہیں۔ اور ہماری بے اعتنائی کا یہ حال ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو غیر مسلموں کو پیش کر سکیں اور انہیں کہیں کہ اسلام کی دعوت یہ۔ اگر کوئی کہے کہ ہے، تو ہم بڑے ممنون ہوں اس کے کہ ہمیں بھی ان کتابوں اور ان چیزوں سے روشناس کرائے، تاکہ ہم جانیں کہ اس لیول پر، اس سطح پر جو لوگ ہیں، ان کی تسلی کا سامان کیا کیا گیا۔
تو یہ اس علم کا اب حال ہے کہ ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا کہ ہم جو خیر اور حق کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں آئے تھے ہم نے عملاً کیا اسے بالکل اگر دنیا میں پچھلے 200-300 سال میں 1 ارب فرض کر لیجیے آبادی ہے یا بڑی ہے یا 5 ارب ہے یا 6 ارب ہے، ان کی خیر اور ان کی فلاح کے لیے مسلمانوں نے کیا کام کیا؟ جتنی نفع بخش چیزیں ہیں وہ سب ان کی ایجاد ہیں اور انہوں نے دی ہیں جو خود اللہ کے منکر ہیں، اور ہم اس علم کے دریوزہ گر ہیں، ہم ان سے جا کر بھیک مانگتے ہیں، ابھی تک بے توفیق ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ، کوئی یونیورسٹی، کوئی اس لیول کا تعلیمی ادارہ کوئی چیز پیش کریں کہ یہ وہ چیز ہے جو تمہارے یہاں ہے تو اس سے بڑھ کر ہمارے یہاں ہے۔ امنگ اور جذبہ وہ ختم ہو گیا، اور راہ دکھانے کے لیے لوگ نہیں رہے۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، علامہ اقبال نے کہا نا، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ اللہ نے جتنے انعامات ہم پہ کیے، اللہ نے جتنے بڑے لوگوں کو ہم میں بھیجا، ہم ان کی کاش مان کے چلتے، وہ بھی نہیں مانی۔ نتیجہ یہ کہ وہ صلاحیتیں بھی برباد ہو گئیں جن صلاحیتوں کی بنا پر امت کو تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اللہ نے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ فطرت کے نظام کو دیکھے، ہدایت کے نظام کو دیکھے، اور 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ وہ اللہ سے مغلوب اور دنیا پہ غالب۔ یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہوتی، اللہ سے مغلوب۔ نتیجہ یہ کہ وہ صحیح مومن ہے، صحیح طور پہ اللہ کی بات ماننے والا ہے، اور دنیا اس سے مغلوب ہو جائے، یہ اللہ سے مغلوب ہے اور دنیا پر غالب ہے۔ دنیا میں غلبے کے لیے جو آج کل کامیابی کی علامات سمجھی جاتی ہیں، اس میں کس نے کہا ہے کہ ہمارا حصہ نہیں ہے؟ کامیابی کی علامات سمجھی جاتی ہیں جس شخص کے پاس دولت زیادہ ہے، کامیابی کی علامات سمجھی جاتی ہیں جس شخص کے پاس طاقت اور قوت ہے، اور اس طاقت اور قوت کو ان لوگوں نے لے لیا ہے جن لوگوں نے اللہ کے نام پر کبھی سوچا تک نہیں کہ ہم نے خدا کے لیے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ پیسہ اور طاقت دونوں کے مالک وہ ہاتھ بن گئے ہیں جن ہاتھوں نے کبھی خدا کے سامنے بندگی کے لیے پھیلانا گوارا بھی نہیں کیا، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ حقائق کیا۔ اس لیے آنکھیں کھول کے اس دنیا میں اگر آدمی جیے تو جو مومن اللہ سے مغلوب ہے وہ پیسے اور طاقت سے محروم ہے۔ جس مومن کی زندگی میں اللہ کا حکم نظر آئے گا آپ کو، اس نے اپنے نفس کو پوری طرح رام کر لیا ہے۔ اس کو کرنے کے بعد کیا اس میں غلبے کی قوت ہے؟ اور غلبہ جو پیسے سے حاصل ہونا تھا اور طاقت سے حاصل ہونا تھا، کیا اس کے پاس؟ دونوں چیزیں نہیں۔ اور اس کا لامحالہ نتیجہ وہی نکلنا ہے جو کہ نکل رہا ہے، اس کا نتیجہ وہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے۔ پیسہ نہیں ہے، لہٰذا ممالک کے بجٹ برباد ہو رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ پیسہ نہیں ہے، لوگوں سے لوٹ کھسوٹ کر کے وصول کرنا ہے تاکہ اپنی مملکت اور اپنی حکومت کو چلایا جا سکے۔ پیسہ نہیں ہے، ایک اچھی یونیورسٹی اور ادارہ کہاں سے قائم کیا جا سکتا ہے؟ یہ عملی زندگی کی باتیں ہیں۔ ہم ایک رپورٹ پڑھ رہے تھے
واللہ عالم وہ کتنی سچائی پر مبنی ہے، لیکن اس لکھنے والے نے لکھا کہ آغا خان دنیا میں جتنی چیزوں کے بھی مالک ہیں، جتنے ان کے ہوٹلز ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، وہ اس میں سے اتنا خیرات کرتے ہیں خدا کی راہ میں کہ آغا خان کے اس خیرات کے مقابلے میں امریکہ کی چیریٹی اور ان کی خیرات کم ہے۔ فرق اتنا سا ہے کہ امریکن چیریٹی دنیا بھر میں مشہور ہوتی ہے کہ وہ کس کس کو خیرات کر رہے ہیں، اور آغا خان نے اس سے منع کر رکھا ہے کہ خام خواہ نام کو نہ اچھالا جائے، کام کیا جائے۔ گلگت جائیں، وہاں دیکھیں جو انہوں نے کام کیے ہیں، یہ حکومتوں کے کام ہیں، کہ کوئی فرد نہیں کر سکتا اتنے کام جتنے انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے وہاں کام کیا ہے، جتنا انہوں نے میڈیکل میں کام کیا ہے، جتنا انہوں نے ایک آغا خان فاؤنڈیشن کو جب یہ بنی اتنی مخالفت ہوئی، اتنی مخالفت ہمارے علماء نے کی، ہم سمجھتے تھے اس وقت بھی کہ سب کا سب جھوٹ اور دھوکہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا اور آغا خان چل کے رہے گا۔ اس کی بنیاد پیسہ ہے، اس کی بنیاد وہ طاقت ہے جو مختلف ذرائع سے انہیں حاصل ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اس آدمی کے لیے ضروری ہے جو خیر کا غلبہ چاہتا ہو، اس آدمی کے لیے ضروری ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس دنیا میں اسلام کو غالب طاقت کے طور پر پیش کرے۔ اگر پیسہ نہیں ہے اور اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر اسے علم میں تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ اس کا علم دنیا کو چیلنج کرے، وہ جس میدان میں بھی ہے وہ دریوزہ گر بننے کی بجائے، گداگر، فقیر اور بھکاری بننے کی بجائے کچھ دینے والا بنے۔ پچھلے 300 سال میں کتنے میتھمیٹیشین ہمارے ہاں پیدا ہوئے، پچھلے 300 سال میں کتنے سائنٹسٹ ہمارے ہاں پیدا ہوئے، کتنے لوگ ہیں جن کے علم کو دنیا نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ ہے علم، یہ ہے دماغ، کچھ بھی نہیں، صفر ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے جو جید علماء ہیں جنہوں نے واقعی کتاب و سنت کو پڑھا ہے، ایک میدان انہوں نے منتخب کر لیا اور اس میں آزادی کے ساتھ وہ پڑھتے اور لکھتے رہے، یہ زیادہ اچھے ہیں کہ کہیں سے بھیک مانگنے نہیں گئے تھے، کہ اپنے اصول، ان کے بزرگوں کے اصول، ان کی کتابیں انہوں نے اپنے پاس سے پڑھا اور محنت کی اور دنیا کو دکھایا کہ ہم ایسی چیز ہیں، ہم اپنے فیلڈ میں اس کے وارث بھی ہیں، اس کے مالک بھی ہیں، ہمارا کہا ہوا فتویٰ سند ہے، اس کو چیلنج کر کے دکھاؤ، کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کا ایک ایک جملہ کہ یہ سود ہے اور یہ سود نہیں ہے، یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، مستند ٹھہرا، اس لیے کہ زندگی جس فیلڈ میں تھی انہوں نے کھپا دی۔ کتنے ہمارے بچے ہیں جنہوں نے سائنس میں زندگی کھپا دی کہ اگر علم نہیں، اگر پیسہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو میرے پاس علم تو ہے۔ علم کی دنیا میں غلط اجتہاد بھی نفع دیتا ہے، کہ جتنے سائنٹسٹ تھے بڑے بڑے، ان کی آپ تاریخ پڑھیں، وہ بیٹھے کسی اور مقصد کے لیے تھے اور نتیجہ کوئی اور نکلا، کام کچھ کرنے چلے تھے اور رزلٹ میں کچھ اور آ گیا۔ یہ علمی غلطی تھی نا، وہ اپنے فیلڈ سے ہٹ کے ادھر چلے گئے تھے، لیکن ان کی غلطیوں نے بھی دنیا کو نفع دیا۔ اس لیے جو لوگ ان تینوں چیزوں میں کہیں مہارت نہیں رکھتے، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مر جائیں، جان چھٹے، خدا کی زمین پاک ہو۔ صرف بوجھ ہے دنیا کا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ علم کتنا حاصل کیا، طاقت کتنی ہے تمہارے پاس، پیسہ کتنا ہے؟ پیسہ نہیں ہے تو یہ دنیا کے جتنے پروجیکٹس ہیں یہ کیسے چلانے؟ آپ باہر جا کے موبائل کر لیجئے یا نہ کیجئے، نہیں آپ چلیے، میں پھر بول نہیں پاؤں، آپ تشریف لے جائیے، نہیں میں بول نہیں پاؤں گا، میرا ذہن منتشر ہوتا ہے نا، آپ باہر جائیے موبائل سے کھیلیے۔ یہ ہماری پروڈکٹس ہیں،
ہم کس کا ماتم کریں؟ اس لیے اتنا شعور یقینی طور پر رہنا چاہیے کہ مجھے اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنانا ہے، مجھے اپنے بچوں کو کسی اعلیٰ درجے کی قابلیت تک پہنچانا ہے، جس فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں انہیں ماسٹر بننا ہے، اس فیلڈ میں انہیں دنیا کو کچھ دینا۔ ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں۔ کتنے ہی باصلاحیت بچے ہمارے، کتنے ہی وہ جنہیں اللہ نے وہ دماغ دیا تھا جو نیوٹن اور ان لوگوں سے کم دماغ نہیں تھا، محض اپنے گھر کی چار دیواری میں کس چیز کی نظر ہو گئے؟ گھریلو جھگڑوں کی نظر ہو گئے۔ ماں نے کہہ دیا، باپ نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ دماغی صلاحیتیں ختم ہو گئیں، برباد ہو گئیں۔ کسی طرح اپنی نئی نسلوں کو ان جھگڑوں اور ان مصیبتوں سے پاک کر لینا چاہیے کہ وہ بچہ اس ذہنی انتشار میں مبتلا نہ ہو۔ اگر وہ اس میں پڑ جائے گا، آج یہ ہو رہا ہے اور آج یہ ہو رہا ہے اور گھر میں تماشا بنا ہوا ہے، نتیجہ یہ کہ وہ گھر سے باہر جائے گا۔ جب باہر جائے گا تو پھر آفتیں، مصیبتیں جو بھی اسے گھیر لے، جو طاقت اسے استعمال کرنا چاہے کر لے گی۔ اس لیے خیر جو مطلقاً مومن سے پھیلنی چاہیے تھی، اور پھر طاقت کا حصول، وہ عہدے، وہ جگہیں جہاں پہنچ کر انسان قوت فیصلہ رکھتا ہے۔ وہ قوت فیصلہ جب مومن میں آتی ہے تو جو عالمی طاقتیں ہیں وہ مومن کو ویسے ہی معزول کر دیتی۔ میں پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص آ گیا اس سے یہ تبدیلی آ جائے گی، یہ شخص آ گیا یہ تبدیلی آ جائے گی۔ ہم نے پہلے بھی قصہ کئی مرتبہ سنایا ہے، پھر سناتے ہیں، اس کی بڑی واضح مثال ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ مثال ہماری بات کو زیادہ واضح کرے۔ جب یہ 9/11 کا قصہ پیش آیا تو ہمیں نومبر میں یو ایس سے جانا تھا، تو جن سے بھی مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ مت جاؤ، یہ ابھی صورتحال بہت خراب ہے اور حملہ اور یہ اور۔ تو ہم نے پھر ایک دن سوچا کہ فیصلہ کیا کرنا ہے، تو خیال آیا کہ ہم نے کون سا جرم کیا ہے، کون سا گناہ کیا ہے، کس ایجنسی کے ساتھ ہمارا کچھ بھی نہیں، پھر کس بنیاد پر وہ کچھ کریں گے۔ ایسی چیزیں سوچنے کے بعد چل پڑے۔ نومبر کے وسط میں امریکہ پہنچ گئے، تو لندن جب رکے تو اس زمانے میں فلائٹس خالی جا رہی تھی، تقریباً جہاں گئے سیٹ ہی سیٹ اور بالکل خالی جہاز۔ دنیا ڈری ہوئی تھی کہ کیا ہو گیا۔ سو گئے، اٹھے خیر جہاز میں تو پادریوں کی پوری ایک جماعت تھی جو امریکہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ چائے پی۔ تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ یہ عیسائیت جو ہمارے نزدیک گمراہی کی ایک بات ہے، اسے اگر خدا نے نہ روکا ہوتا تو جتنے کام، جتنی محنت، جتنا سرمایہ آپ خرچ کر رہے ہیں، دنیا میں کوئی اور مذہب باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ وجہ کیا ہوئی؟ آپ اتنے کیوں نہیں پھیلے جتنے کہ پھیلنے چاہیے تھے ان اسباب اور وجوہ کی بنا پر؟ میں کہا سچ کہتے ہو، لیکن اتنی محنتوں اور اتنی کاوشوں کے بعد ایک آدمی بھی اگر ہمارا آ جائے نا تو ہماری 50 سال پچھلی جتنے سال بھی ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے، محنت کی ہے، سب پورا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے یہاں مشرف آیا ہے اور یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارے اسکول میں پڑھا ہے۔ انہوں نے اسکول کا نام بھی لیا تھا، کچھ کہنے لگے کراچی میں فلاں اسکول میں پڑھا ہے، تو اس کے اثرات ہیں، اب جو ہم نے چاہا اس سے منوا لیا۔ اس ایک آدمی کے آنے سے ہمارے اتنے سال کی محنت، اس کا ایک یہ نتیجہ نکلا، ایک پھل ہے جو سامنے آیا۔ یہ چیزیں
ہمارے یہاں کتنے سکول اور ادارے ہیں جو ایسے آدمیوں کو پیدا کرتے ہیں کہ بر وقت وہ فیصلہ کن بات کر سکیں اور بر وقت وہ یہ بتا سکیں کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ غلبہ کہاں ہے، یعنی طاقت کہاں ہے، پیسے کے مراکز کون سے ہیں اور علم کہاں۔ ان تین چیزوں پر مومن جب غور کرتا ہے، جس فیلڈ میں چلا جائے اس کے لیے خیر ہی خیر۔ پیسہ ہے، مال ہے، اللہ نے دیا ہے، بہترین ہسپتال وہ بناتا ہے، یا خان سارا پیسے کی بنیاد پہ نہیں تو اور کس بنیاد پہ بنا ہے؟ انہوں نے خرچ کیا ہے اور ٹھیک خرچ کیا ہے، جن لوگوں نے انہیں دیا ہے انہوں نے فیاضی سے دیا۔ علی گڑھ کس بنیاد پہ بنا تھا؟ سر سید کا اخلاص جو بھی تھا، لیکن وہ پیسے کی بنیاد پہ، اور پہلا آدمی جو وہاں سے پڑھ کے نکلا وہ ہندو تھا، شنکر کچھ نام تھا اس کا، شنکر داس یا ایسے ہی کچھ نام تھا، پہلا بچہ جو وہاں سے نکلا ہے وہ ہندو تھا۔ جو مذہبی اعتبار سے، جو اپنے کلچر کے اعتبار سے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی قوم تھی، وہ پوری ایک قوم قرار پائی، اس لیے کہ وہ جان گئے کہ اب آگے جانے کا راستہ کیا ہے اور ہمیں غلبہ اور طاقت کس طرح حاصل کرنی۔ اس لیے اسلام کے مزاج میں یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ تمام دینوں پر غالب رہے۔ سب سے بڑا کام اب جو امت میں رہ گیا ہے وہ آدمی غالباً، اللہ کی تو اللہ ہی جانے، لیکن ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا کام جو اس وقت امت میں کرنے کا ہے وہ افراد سازی، لوگ بنانے، لوگ نہیں رہے۔ ایک آدمی ایک ادارہ کھول لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ میں صرف ڈرائیورز بناؤں گا، ایسے ڈرائیورز جو سارے آداب اور طریقے کو جانتے ہوں، سچ بولتے ہوں، گاڑی لگ گئی ہے تو اقرار کرنے میں سے کوئی گریز نہ ہو کہ بالکل جی مجھ سے گاڑی لگی، میری غلطی ہے، فلاں کی غلطی ہے، اور جو باقاعدہ فیملی میں رکھا جا سکے۔ اگر کوئی آدمی اتنا کام بھی کرتا ہے تو حقیقت میں یقین مانے وہ بہت بڑا کام۔ اب چلے جائیں مارکیٹ، کتنے الیکٹریشین ہمیں ملتے ہیں۔ جس بچے نے 2 دن کہیں کام کیا ہے، سیکھا ہے، اور نہیں بھی سیکھا تو کہیں کوئی اپنا ٹھیا لگا کے بیٹھ جائے گا۔ اب موٹر سائیکل ہے، ہر آدمی کے پاس ہے، خراب بھی ہوتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ تو اس پہ سیکھتا ہے پھر کہ اچھا موٹر سائیکل ایسے ہوتا ہے، ایسے سیکھا جاتا ہے، پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ کبھی خراب کر کے دیتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار جاؤں کہاں، اس شہر میں کوئی موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والا رہا ہے؟ اس لیے ہم نہیں مانتے کہ ملک میں ملازمتیں نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اہل نہیں ہیں۔ اپنا اہل ہونا ثابت کر دے اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر بیٹھ جائے نا، لوگ اپنے نفع کی خاطر سے وہاں سے لے آئیں گے۔ اپنا نفع مند ہونا ثابت کرے کہ مجھ سے آپ کی یہ غرض وابستہ ہے اور میں اس کو پورا کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور بادشاہ نے خواب دیکھا اور پھر تعبیر کے لیے بلائے گئے تو انہوں نے تعبیر دی اس کی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک آدمی جو جیل میں ہے یہ میرے فائدے کی چیز ہے، یہ میرے کام کا بندہ ہے، بلا لیا، اور جب گفتگو ہوئی تو پھر اس پہ کھلا کہ یہ شخص تو اتنی صلاحیتوں کا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا حکومت دے دیں اور یہ کر دیں اور یہ کر دیں اور اسلام کا غلبہ اور میں آپ کو دین کی دعوت دیتا ہوں، انہوں نے سیدھی سادھی ایک بات کہی کہ جعلنی علی خزائن الارض، اپنی وزارت خزانہ جو ہے وہ مجھے دے دیں، میں آپ کو پورا کام کر کے دوں گا امانت داری کے ساتھ، اور میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں۔ قحط پڑنے والا ہے اور قحط کے دور کو 7 سال کو کیسے مینٹیننس اس کی ہوگی، لوگوں تک غذا کیسے پہنچے گی، مجھے یہ صلاحیت حاصل ہے، آپ مجھے دے دیں۔ اس نے بنا دیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اس 7 سال کے قحط کے سال کو ایسا گزارا کہ کوئی مثال نہیں اس کی ملتی۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ خدا کی تائید انہیں حاصل تھی، نصرت الہیہ انہیں حاصل تھی۔ یہ وہ راز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کو عہدہ دیا جاتا ہے بغیر اس کی رغبت کے، یعنی نااہل ہونے کی بنا پر عہدہ طلب نہیں کرتا، نہ ہے نااہل اصل میں، لیکن عہدے کی طلب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بھئی تم اپنے آپ کو اہل ثابت کرو نا، ایک دن اللہ مہربانی کرے گا۔ جو نااہل ہے اور پھر عہدے کی تمنا کرتا ہے، فرمایا اس کو خدا کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں دی جاتی۔ اور جو اہل آدمی عہدے کی تمنا کرتا ہے، انزل اللہ علیہ ملک، خدا اس پہ فرشتہ نازل کرتا ہے، یسدد ہو، اور فرشتہ اسے سیدھا چلاتا رہتا ہے۔ فرشتوں کی رہنمائی اس شخص کو حاصل کہ وہ سمجھتا ہے میری ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھتے کہ میری ضرورت ہے، نہ صحیح، مجھے کیا فرق پڑنا ہے، عہدہ نہ ملنے سے کون سا کھانا ہضم نہیں ہونا۔ عہدے کی لالچ نہیں ہوتی، اس نفع کی حرص ہوتی ہے جو مخلوق خدا کے کام آئے کہ اگر مجھے کر دیں گے میں یہ سہولتیں پیدا کروں گا۔ عہدے کی کوئی تمنا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں۔ یہ چیزیں آتی ہیں جب انسان زہد میں چلا جاتا ہے، اور زہد یہ ہے کہ انسان کا دل، اس کا دماغ دنیا کی محبت سے فارغ ہو جائے، دنیا کی محبت نہ رہے، زندگی ضروریات تک محدود ہو جائے کہ بس اتنا ہے۔ اس لیے اب کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، اب کسی بھی کہیں کام کا بندہ تلاش کریں، ڈاکٹرز اب جو آ رہے ہیں میڈ ان چائنا، آپ ان کے پاس جائیں اور کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور پھر اس کے بعد جو تجربے ہوتے ہیں کئی مہینوں کے بعد پتہ چلتا ہے کوئی پہلے ڈاکٹر صاحب نے جلدی اور عجلت میں، اور ینگ ڈاکٹر نے جو کچھ دوائیاں لکھی تھیں یہ تو خود تباہ کرنے والی چیزیں تھیں۔ یا اللہ کہاں جائیں، ہر جگہ ڈاکٹر ہے، جائیں کہاں؟ ہر شعبہ حیات میں یہی حال ہے۔ اس لیے اس وقت بہت بڑا کام ہے کہ کوئی آدمی اتنی چھوٹی سی چیز سے لے کے، ایک مالی ہے، باغ لگانا ہے، مالی ڈھونڈنے نکل جاؤ، مالی نہیں ملتے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں اس بات کا نتیجہ ہیں کہ امت میں افراد سازی ختم ہو گئی، اور جو افراد بنتے ہیں جنہیں پیسے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو سرپرستی کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی مدد کی جائے، وہاں پیسے جو دینے والے ہیں ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، سرمایہ سارا ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے جو نسل در نسل جاہل، انہیں علم کی اہمیت کا احساس ہی نہیں۔ ان کو جا کے آپ تھوڑا سا کہہ دیں کہ محلے میں لڑکی ہے اور شادی، وہ بہت محتاط ہو جائے گا، اچھا کیا کیا چیزیں چاہیے، تو آرڈر بھیج دے گا کہ ان کو اتنا فرنیچر بنا دو، پیسے میں دے دوں گا۔ بہت محتاط ہو گیا تو کیش نہیں دیتا نا، کہتا ہے چلو یہ کر لو۔ ہماری مسجد میں وضو کی جگہ وہ کہتا ہے اچھا یار لے جاؤ، ₹1,00,000 میں تمہیں دے دیتا ہوں، وضو کی جگہ بنا لیں، سیکٹری کو بھیج دے گا چیک کرو، اور اسے آپ 1000 کہیے کہ میڈیکل کالج میں اس کا داخلہ ہو گیا ہے، بچہ باہر جانا چاہتا ہے، فلاں یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کو بھی پیسے کی ضرورت ہے۔ نہ ہم سرمایہ جمع کریں، نہ ہم اپنے بچوں کے لیے سہولتیں دیں، نہ ہم موسم کی تبدیلیوں کا احساس کریں، اٹھیں گے کس بنیاد پہ؟ آپ کبھی سوچیں، ہم اور آپ سب اسکول مدرسہ جہاں بھی گئے، شدید سردی ہے، دسمبر جنوری کی سردی پڑ رہی ہے، اور کلاس روم میں بچے چادریں اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور استاد تقریر کر رہا ہے۔ کالج اسکول میں زیادہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے اور ہاتھ مل رہے ہیں، اور انگیٹھیاں ہیں اور پاس رکھے ہوئے ہاتھ سینک رہے ہیں۔ یہ بچہ پڑھے گا کتنا، اور موسم کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی جو جد و جہد ہے وہ کتنی کرے گا؟ گھنٹہ تو اسی میں گزر گیا نا، 2 گھنٹے گزر گئے نا، اور بارش ہو گئی
تو اساتذہ ہی نہیں آئے۔ تعلیمی ادارے ہی بند ہو گئے، برف باری ہو گئی تو پھر تو کہنے ہی کیا۔ بچے خوش ہوتے ہیں، اور بچے اس نادان بچے کی طرح ہوتے ہیں۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ کبھی آدمی اپنے نقصان پہ خوش ہوتا ہے اور یہ نفس کا دھوکہ اس کی زندگی ڈبو دیتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے اس کی مثال میں کہ بچہ گیا اور عام طور پہ اس ہندو کی دکان پہ جاتا تھا سامان لینے کے لیے، تو ایک دن گیا تو اس نے دیکھا کہ باٹ جن پہ سودا تلنا ہے یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، خزانے سے سرکاری طور پہ جاری ہوئے ہیں۔ بچے کو کیا سمجھ، وہ ہندو پچھلی کوٹھڑی میں چلا گیا اور اسے کہا بیٹے میں آپ کو لا دیتا ہوں جو چیز چاہیے، تو وہ وہاں کھڑے ہو کے تول رہا تھا اندر، تو اس نے باہر دیکھا کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے، تو معلوم ہوا جس باٹ میں تلنا ہے اس سودے نے مٹی کی وجہ سے بچہ اسی مٹی کو مزے لے لے کے کھا رہا ہے۔ تو اس نے اور دیر لگائی، اس نے کہا کوئی بات نہیں بچے، تو کھا جتنی مرضی مٹی، آخر نقصان تیرا ہی ہے، ہمارا کیا جانا۔ یہ حالت ہے کہ سرمایہ اس پہ صرف ہو جائے گا کہ بچیوں کی شادیاں ہیں، اس پہ صرف ہو جائے گا کہ مسجد بناؤ، اتنی شاندار مسجد، اتنی اچھی مسجد، اور بغیر کسی مصلحت کے۔ کوئی پوچھے کہ حضرت اتنی پرتکلف مسجد بنانے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ کوئی ضرورت ہو تو پھر تو کوئی بات بھی ہے کہ یہ ضرورت یہ تھی۔ بادشاہ مساجد بناتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ بادشاہت میں اور بڑی سلطنتوں میں اپنی قوت، طاقت اور اپنی بادشاہت اور اپنے پیسے کے اظہار کے لیے، لوگوں میں رعب جمانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی تھیں، لوگ بناتے تھے۔ اسپین میں ہم نے اس پہ ایک مضمون بھی لکھا ہے کہیں، اسپین میں حکمران وقت کو یہ شکایت پیدا ہوئی کہ لوگ قانون کی پابندی نہیں کرتے، تو مالکی علماء نے فتویٰ دیا، ان کا ایسے کیجئے کہ خلیفۃ المسلمین کی اور قاضی صاحب کی اور فلاں فلاں جو عہدے ہیں ان کے بڑے بڑے سٹیچوز بنا کے چوراہوں پر نصب کریں، تاکہ لوگ جب وہاں سے گزریں تو ان کے ذہن میں قاضی کا رعب بیٹھے، خلیفہ مسلمین کا رعب بیٹھے۔ بچے اسے دیکھ کر بڑے ہوں گے تو ان کے ذہن میں ادب اور خوف ہوگا کہ اگر قانون توڑا تو یہ قاضی صاحب ہیں اور یہاں سے قانون کی گرفت ہوگی۔ یہ مالکی فقہا نے پھر کیا۔ اسپین میں اب تک جو مجسمے قائم ہیں، خیر اب تک پورے یورپ میں ہر جگہ مل جاتے ہیں، اسپین میں بنیاد مسلمانوں نے اس پہ رکھی تھی، اور ہمارے ہاں خیر سے ابھی تک علماء اور خاص طور پہ دیوبند کا حلقہ جو ہے وہ اسی بحث سے ہنوز فارغ نہیں ہوئے کہ ٹی وی کی تصویر جائز ہے یا ناجائز، میڈیا میں آنا بھی چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ یہ مجسمہ تراشی اور یہ ہر چوک چوراہے میں بڑے بڑے اسٹیچوز تیار کر کے لگوانا، یہ مالکی فقہا نے کہا تھا، مگر وہ تو جب پتہ چلے جب ہم پڑھیں، وہ پڑھنا ہے نہیں، نہ تعلیم ہے، نہ پیسے کا صحیح جگہ پہ استعمال ہے، اور طاقت کے منابع اور مراکز تو بہت مشکل ہے، وہاں جانے ہی اس کو دیتے ہیں جس کے متعلق پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا آدمی ہے، اس کے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ تاریخ کو پڑھیں، عباسیوں نے جب حکومت لی ہے تو بظاہر ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لیں گے، اور چونکہ اولاد تھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی، بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہو گئی، امویوں کا ظلم، اس کا انہوں نے تختہ الٹ دیا گویا کہ۔ لیکن عباسیوں نے پھر جو خود ظلم شروع کیے ہیں، تو پہلے تو حسینی سادات تھے، پھر حسنی آ گئے، بڑی لمبی تاریخ ہے اس کی۔
حسنی سادات مستقل موضوع ہیں جس پہ اب تک کسی نے نہیں لکھا کہ ان حسنی سادات کا کیا ہوا، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد کا کیا ہوا۔ وہ جو چنگاری تھی نا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میں کہ خلافت لوٹے، اور اسی طرح جس طرح خلیفۃ المسلمین تھے ان میں تھی، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں تھی۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ میں پہلی مجلس ہوئی ہے، بڑے بڑے پورے شہر کے عمائدین جمع تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں حیات تھیں، سب سن رہی تھیں مسجد نبوی میں جو کچھ ہو رہا تھا۔ پہلا آدمی جو کھڑا ہوا ہے اس نے کہا یزید کی بیعت ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ اس نے گورنر نے کہا ممبر پہ بیٹھ کے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دن کہ کیا ہو گیا ہے، پریشان تھے صبح، لوگوں نے پوچھا طبیعت مبارکہ کا، تو آپ نے فرمایا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میرے اس ممبر پر بندر ناچ رہے ہیں۔ یہ جب بنو امیہ آئے نا اس ممبر پہ تو لوگوں نے کہا یہ ہیں بندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا ہے، میں دیکھتا ہوں ایک ظالم میرے ممبر پر بیٹھا ہے اور اس کی نکسیر پھوٹ پڑی ہے۔ امویوں کا پہلا گورنر جب آ کے بیٹھا اور اس کی نکسیر پھوٹی، صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ دیکھ لو یہ بات پوری ہوگی۔ بڑی لمبی تاریخ ہے ان کی، یہ پورا موضوع ہے جس پہ ابھی تک کسی نے نہیں لکھا کہ حسنی سادات کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ آئے تھے بنو عباس اسی نام پہ کہ ہم ان کا بدلہ اور انتقام لیں گے، پلٹ لیا حکومت کا تختہ، آ گئے بنو عباس، اور بنو عباس نے پھر جو کچھ کیا ہے وہ اس سے بھی بدتر تھا۔ یہ جو پہلا آدمی اٹھا تھا نا، اس نے کہا ہم ہرگز نہیں مانتے، یہ کیسر و کسریٰ اور یہود و نصارہ، مطلب ان کا یہ تھا کہ ان کا طریقہ اسلام میں جاری کرنا چاہتے ہو کہ باپ کے بعد بیٹا اس عہدے پہ آئے گا۔ ہمیں کبھی اس کا خیال نہیں آتا کہ مدرسہ والد صاحب نے بنایا ہے اور ان کے بیٹے جتنے بھی نااہل ہوں محتمم اب اسی نے بننا ہے۔ ہم یہ کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ شورا میں اتنے اچھے اچھے علماء موجود ہیں، صاحب تقویٰ لوگ ہیں، ہم کبھی انہیں بناؤ بڑا، وہ چونکہ بیٹا ہے لہٰذا اس کا حق بنتا ہے، پیر ہے تو پیر کا بیٹا پیر۔ والد صاحب نے خلافت نہیں دی تو بھی بیعت کرنی ہے، یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ مخلوق خدا کی راہ مارنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جسے پتہ نہیں کہ سلوک، ارشاد، تصوف، مراقبات، ذکر اذکار کیا ہوتے ہیں، کبھی والد کی زندگی میں ایک دن کے لیے جو بیٹھا ہو مراقبات اور ذکر اذکار کے لیے، لیکن اب وہ قدوۃ السالکین ہیں، اب وہ شیخ المشائخ ہیں، کیا ماتم کرے آدمی؟ یہ اس دین کا حال ہے، یہ دین کی بربادی کیسے نہ ہو؟ تو اس نے کہا یہ کیسر و کسریٰ کی چیزیں جاری کرنا چاہتے ہیں اس امت میں؟ گورنر نے کہا سنت ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کی سنت ہے۔ انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی اپنی اولاد کو خلافت نہیں دی، نہ عمر رضی اللہ عنہ نے دی ہے، اس کا پکڑو اس کو۔ فوج والے آگے بڑھے تو وہ بھاگے۔ یہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کفر میں بھی اتنے ہی سخت تھے، چنانچہ بدر میں اپنے والد کے خلاف لڑنے آئے، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 2-2.5 برس رہ گئے تھے جب یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے اور کافر ہے۔ واضح نظریات تھے، نظریاتی لوگ تھے، کفر کو مانا تو صحیح طریقے پہ اس کا حق ادا کیا، جب اسلام میں آئے تو اسلام کا بھی حق ادا کر دیا۔ بڑے قیمتی لوگ یہ نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، امتوں کی رہنمائی کرتے ہیں، کسی نظریے پہ زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سن رہی تھی، دروازہ کھول دیا، بھائی کو اندر کر لیا۔ تو اب گورنر کیا کر سکتا تھا؟
اس نے کہا تم ایسے شخص ہو جس پہ لعنت کیا اللہ نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نہیں ہیں، ہماری تو تعریف میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، البتہ میں ان کے نام گنوانا شروع کروں جو ابھی اپنے باپ کی پیٹھ میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت فرمائی تھی، میں شروع کروں؟ چپ ہو گئے۔ یہ چنگاری سیدنا حسین ابن علی، یہی چنگاری حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد، حسنی سادات سب ایسے تھے، پھر جو تماشا ان کے ساتھ انہوں نے لگایا ہے اللہ کی پناہ۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، اس دور میں بھی یہی چل رہا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپروچ کیا ان سادات کرام، اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے اس خروج کو حکومت کے خلاف جائز سمجھتے ہیں یا ناجائز؟ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کے اس وقت حکومت کے خلاف بغاوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدر میں گئے تھے نا اس کے برابر سمجھتا ہوں۔ اتنی بڑی بات، یہ بدری کوئی معمولی لوگ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دنیا میں جب تک ایک بھی کوئی بدری باقی ہے اللہ کی قسم خلافت اس کا حق ہے، اور یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں انہیں شورا میں شامل کروں، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ، فرمایا جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں انہیں شورا میں شامل کروں تو دو باتیں فرمائی۔ ایک تو فرمایا انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے تو ان کو نہیں لیا جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں، میں نے تو احد کے بعد چھوڑ دیا لوگوں کو، میں نے تو ان کو نہیں لیا، ان کو کہاں سے لے لوں؟ اور کیا میں ان کو لے لوں جن کے باپوں کو اور جنہیں ہم نے خود اسلام کے نام پہ مارا ہے، پٹائی کی ہے کل ان کی، یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، میں انہیں خلافت دے دوں گا؟ ان کا آخری خطبہ جو ہے نا وہ شاہکار ہے سیاست کا۔ آسان حوالہ بتاؤں، فتح الملہم میں ملے گا۔ فتح الملہم مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ جو مسلم کی شرح کی ہے۔ اب مسلم کی شرح میں ہمارے بچے دیکھنا شروع کرتے ہیں خلافت، امارت، اس کے باب میں اس کے باب میں، وہ وہاں ملتا نہیں۔ جہاں پر لہسن اور پیاز کھانے کی ممانعت آئی ہے نا کہ اس کی بو کے ساتھ مسجد میں نہ آؤ، اس ضمن میں ملے گا، وہاں ہے خطبہ۔ کمال ہے، سیاست کا شاہکار ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تقریر، اور انہوں نے اسی میں فرمایا ہے کہ اگر میں خلافت علی کو دے دیتا تو علی بہت بڑی شاہراہ، واضح، روشن، اس پہ لے چلتے اس امت کو۔ بڑی تعریف کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی، بڑی تعریف، فلاں کی، سب کی تعریف کرتے رہے۔ یہ جو چیز تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پھر 10,000 تولے سونا بھجوایا، کوئی معمولی چیز ہے؟ فرمایا لیں اسلحہ خریدیں، حکومت کے خلاف چلیں۔ اور منصور کا یہ حال تھا حکمران وقت کا کہ رات کو اس کی بیوی کہتی ہے تکیہ نکالتا تھا سر کے نیچے سے اور کہتا تھا پتہ نہیں یہ کل تکیہ میرے سر کے نیچے ہے یا کسی اور کے سر کے نیچے ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا اس میں شریک کون کون ہے؟ یہ زیادہ شبہ اسے اس وقت ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جب اس نے عباسی نے حسن اس کو امیر اللہ ساکر بنا دیا، یعنی چیف بنا دیا۔ وہ آدمی اپنے دور سے متاثر، مذہب سے متاثر، آنکھیں کھلی ہوئی اس کی، ایک دن رات پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ خلیفۃ المسلمین کے بعد اللہ نے سب سے بڑا عہدہ مجھے دیا ہے حضرت، مجھے بتائیں میں خلق خدا کے لیے کیا نیکی کر سکتا ہوں، سب سے اچھا نیکی کا کام۔ ان کا سب سے اچھا نیکی کا کام یہ ہے کہ تم اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ضرب لگائی وہ اتنی کاری تھی
کہ پوری مملکت ہل کے رہ گئی. اس کا میں اپنے عہدے سے فرمایا ہاں تم اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دو، کیونکہ فوج استعمال ہوگی اور تم اس میں اس جرم میں برابر کے شریک ہو گے. اسے سمجھ میں آ گئی بات اور اس نے استعفیٰ دے دیا. جب استعفیٰ دیا تو کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا ہوا، استعفیٰ ہو گیا. وہ تو اس کا چھوٹا بھائی وہ بھی اتنے ہی قابل تھا. منصور کو سمجھ نہ آئے کہ کرے کیا، اور اس نے شروع کیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دو. تو اس کے چھوٹے بھائی نے جا کے ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا ہم کس دن کے لیے، ہم آپ کے کام آئیں گے، آپ یہ عہدے ہمیں دیں، آپ کیوں ناراض ہوتے. تو اس کا غصہ کچھ تھما کہ چلو کسی نے تو ہاتھ پکڑا ہے. یہ جو طاقت کے مراکز ہیں ان میں یہ کھیل چلتے ہیں. اس ایک آدمی کے عہدے کے استعفیٰ دے دینے سے جتنے حکومتی طبقات تھے دو حصوں میں بٹ گئے. کچھ نے کہا یہ ٹھیک ہے، کچھ نے کہا یہ غلط ہے، کچھ نے کہا اس کا ساتھ دو، کچھ نے کہا اس کا ساتھ دو. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جملے نے درار ڈال دی. اس لیے تینوں چیزوں میں کسی ایک فیلڈ میں جانا چاہیے. یا تو آدمی علم حاصل کرے ایسا کہ بس پھر اس جیسا دوسرا ملے نہیں، لوگ جانیں کہ یہ ہے علم جو بولتا ہے. یہ الراسخون فی العلم ہے جو کلام کرتے ہیں. علم کے ہر شعبے میں جدھر نکل جائیں بادشاہ ہوتے. اس کی ایک مثال دیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مخالفین نے لکھا ہے کہ ابن تیمیہ سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن شیخ جب کسی موضوع پہ بات کرنا شروع کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا بس اسی کو ساری عمر پڑھتے رہے. علم تھا نا، سمندر تھے علم. یہ وہ چیز تھی. علم نہیں ہے پیسہ مال جمع کرے اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، کہ جاؤ اور جو علم کے مراکز اب دنیا میں گنے جاتے ہیں ویسی چیزیں لا کے اپنے ملک میں شروع کر. محرومی کی نسل آخری ہماری نسل ہے، اس کے بعد تمہارے لیے صبح ہے بیٹے. مسجدوں کا بنانا اور چندے دینا اور یہ سب کچھ، اس سے کہیں زیادہ بہتر اور اچھا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنائیں. ہم اپنے بچوں کو ان علوم میں بھیجیں جن علوم میں اس وقت دنیا کی گرفت ہے اور دنیا جس پہ چل رہی ہے. ہم اپنے ذہن کو بدلیں. اللہ کا جو فضل اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی طرف سے جو انعام اور برکات اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو صحیح بخاری پڑھا رہا ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ کسی مسلمان سائنٹسٹ کے ساتھ بھی ایسی مہربانی اور ایسے ہی رویہ رکھے جو اس کے ساتھ. حرج کیا ہے؟ ہر وقت یہ پرچار دنیا کے علوم چھوڑ دو، کالج چھوڑ دو، یونیورسٹی چھوڑ دو، یہ چیزیں تم کدھر دنیا میں جا کے پھنس گئے ہو. اے حضرت یہ دنیا جو ہے نا اسی سے کامیابی عرف عام میں گنی جاتی ہے. اور مصلحت کا اختیار کرنا فضیلت کے ترک سے افضل ہے. یہ اصول کی بات. مصلحت اس وقت کس چیز میں ہے؟ ہم نے مانا اب زیادہ یہی کہہ دیں گے کہ افضل چیز یہ ہے کہ مدرسے میں جا کے پڑھائے. اس افضلیت کو ترک کر کے جو اس وقت کی مصلحت ہے یہ اختیار کرنی چاہیے. یہ مسلمہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ ہم افضلیت کو ترک کر دیں اور جا کر مصلحت سے کام. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فیصلے کرنے تھے اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو بٹھایا، رات بھر باتیں کرتے رہے. ابی رضی اللہ عنہ رات کے آخری حصے میں کہا کہ حضرت
اب حکومت کی باتیں اور یہ چیزیں تو ہو گئیں، اب میں تہجد نہ پڑھ لوں؟ تو فرمایا میں تو اس وقت سے تہجد ہی پڑھ رہا ہوں، ہم تو اس وقت سے نماز میں ہی ہیں۔ مطلب یہ کہ جتنی گفتگو ہوئی ہے ساری کی ساری یہ امت کی خیر کے لیے نا، فلاح و بہبود کے لیے، تو تم جو نفل پڑھ رہے ہو ان نفلوں سے تو اچھی ہماری یہ باتیں ہیں کہ اس امت میں کیا ہوگا، کس طرح، کیا حکمرانی، کیا اصول، کیا قواعد، کیا ضوابط۔ بہت مثالیں اس کی ملیں، لیکن ہم ہیں کہ افضلیت، ہم کہتے ہیں اس مصلحت کو اختیار کرو کہ ہماری آئندہ نسلیں کن اداروں میں پڑھیں گی، کہاں جائیں گی۔ یہ سوچ اور فکر اگر عام ہو جائے، کوئی مشکل نہیں ہے یونیورسٹیز کا بنانا، کوئی مشکل نہیں ہے تعلیمی اداروں کا بنانا، ہمارے بچے ذہنی طور پہ وہاں سے زیادہ اچھے ہیں، اور اس کو تاریخ سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ وجہ اس کی ایک بہت بڑی ہے کہ ہمارے یہاں کے موسم میں اور ان کے موسم میں بڑا فرق ہے، ہمارے یہاں کے کھانے میں اور ان کے کھانے میں بڑا فرق ہے، ہمارے یہاں کی غذائیت جن چیزوں کو جنم دیتی ہے وہاں کی غذائیت کسی اور چیز کو جنم دیتی ہے۔ وہ ذہانت خرید کے اپنے ممالک میں لاتے ہیں، ہمارے یہاں تو ذہانت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے بچے اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ جو انہیں خریدنا پڑتا ہے ہمارے یہاں مفت ہے یار۔ یہ وہ چیز، پھر اس بنا پر طاقت کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ طاقت کا استعمال صحیح طریقے پہ انہیں سکھایا جائے کہ طاقت کیسے استعمال ہوتی ہے۔ سکندر اعظم نے دنیا میں جو اپنا نام پیدا کیا تو سکندر خود اتنی بڑی چیز نہیں تھا جتنی اس کے پیچھے وہ لوگ تھے جو انہوں نے اسے طاقت کے استعمال کا سکھایا تھا کہ طاقت کیسے استعمال ہوتی۔ یونان کے لوگ، ان کا فلسفہ، ان کا طرز حکومت اب تک ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود قائم۔ یہ پورا پنجاب یونانی زبان بولتا تھا، یہ تو بہت بعد میں پھر تبدیلی آئی ہے کہ فارسی شروع ہوئی، پھر ہندی شروع ہوئی، پھر ہوتے ہوتے اردو بن گئی۔ وگرنہ یہاں پر اصلاً اتنا اثر تھا سکندر اعظم کا، یہ سب لوگ یونانی زبان بولا کرتے تھے۔ یہ طاقت کا اثر ہے۔ اسی لیے طاقت کی منتقلی یہ ایک مستقل مسئلہ تھا کہ طاقت منتقل کدھر ہو رہی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت دشواری پیش آ گئی تھی، شدید دشواری۔ اگر آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں تو شاید آپ بھی اس نتیجے پہ پہنچیں کہ طاقت اب جائے کہاں، جس پہ پوری بنو امیہ، جس کو انہوں نے غالب کیا تھا۔ بنو امیہ کو عہدے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ دیے تھے۔ مقریزی نے الخطط جو لکھی ہے اس میں انہوں نے اس کو لکھا ہے، عہدوں کی تقسیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی تھی۔ اسلام کا جو بھی سیاسی نظام ہے اور حکومتی نظام ہے وہاں دیکھنا چاہیے کس کس کو کیا عہدے دیے تھے۔ اموی ایڈمنسٹریٹر تھے، بڑی نمایاں صفت تھی ان کو دیے عہد میں، اور پھر خندق میں یہ سارے عہدے امویوں کے پاس تھے جو کافر تھے۔ پھر عہد میں جو کچھ ہوا سو ہوا، اور خندق میں پٹا کے رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا طریقہ وہاں پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت بھی ایڈمنسٹریشن پوری طرح بیدار تھی، اور انہوں نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا کہ جب ہم مدینہ میں داخل ہوں گے، یعنی جب مسلمان شکست کھائیں گے تو بیک وقت دو کام ہوں گے، ہم ان کو مار رہے ہوں گے اور تم نے مدینہ منورہ میں ان کے گھروں میں لوٹ مار مچا دینی۔ یہ وہ تھا موقع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو حلیف بنایا تھا کہ وہ ادھر سے کاٹ کے ادھر چڑیں، اور ان کا معاہدہ ناکام رہے، اور پھر ہوا جو کچھ بھی ہوا۔ اس ایڈمنسٹریشن میں پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے
بنو امیہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑے عہدے دیے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ تو اموی تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کیا اور علی رضی اللہ عنہ کیا، انہوں نے تو حد الوسع سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی کو بدلا ہی نہیں، چینج ہی نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دو تین چیزیں بس تبدیل کی، ایک تو یہ فرما دیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں روپے کی قدر کو گرایا تھا، پھر بڑھایا تھا۔ ان کے سامنے مملکت کی معیشت تھی، یہ ایسا تصور تھا، اب تک مجھے تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ ان کے زمانے میں اس آئیڈیا کو کسی اور نے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ممبر پہ کھڑے ہوئے فرمایا، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیمت مقرر کی تھی دینار کی، میرے زمانے میں مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے اور بہت چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، میں اس کو ختم کرنے کے لیے روپے کی قدر کو اس طرح سے کر رہا ہوں۔ پھر گرایا، پھر ایک مرتبہ بڑھا دیا، فرمایا میں یہ کر رہا ہوں، اور ایک مثال بھی دی، انہوں نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو 8,000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خون کی دیت ہوتی تھی، میں نے اسے 12,000 کر دیا، کوئی نہیں اٹھا، کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بدل دیا ہے، سنت میں تغیر آ گیا ہے، یہ تو ولیعذ باللہ کفر کیا، کچھ بھی نہیں بھئی۔ یہ اہل تشیع الزام لگاتے ہیں نا کہ عمر خود نبی بننا چاہتا تھا، وہ ایسی چیزیں دلائل میں لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا، عمر رضی اللہ عنہ یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، وہ مصلحت تھی بدلنے میں، روپے کی قدر گرا دی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا اب ہماری معیشت مستحکم ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور میں اس قدر کو واپس لوٹاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیمت مقرر کی تھی جس چیز کی ہم اس پہ چلیں گے۔ اور ایک تبدیلی یہ کر دی تھی کہ انہوں نے گورنرز نہیں ہٹائے، ایک جگہ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو مسئلہ ہوا تھا، ورنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا البار الراشد، بہت نیک، بہت صحیح راستے پہ چلنے والے تھے امیر المومنین، میں انہی کی پیروی کروں گا، میں ان کے فیصلوں کو نہیں تبدیل کرتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شدید پریشانی تھی، اس لیے کہ ساری مملکت میں ان کے بنو امیہ کے گورنرز اور ہر جگہ سیکٹریز اور ہر جگہ لوگوں کے اختیار میں تھا، متفق کس پہ ہوتے، طاقت کی منتقلی ہوتی کہاں؟ طاقت کی منتقلی مدینہ منورہ میں ہو جاتی، شورا میں چلی جاتی۔ ان کا اندازہ یہ تھا کہ شورا کام نہیں کر سکے، جس مجبوری سے انہوں نے کہ میرا بیٹا جیسا بھی ہے اس پہ اموی سارے متفق ہو جائیں گے، امت کہیں پھر اس سانے سے نہ گزرے جو پہلے گزر چکی ہے، لہٰذا انہوں نے یزید کو خلافت دے دی، اور پھر ہوا جو کچھ بھی ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس تجزیے کو مانیں، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اب تک تاریخ میں جتنا کچھ دیکھا پڑھا سنا، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ طاقت کی منتقلی یہ بہت بڑے مراحل میں سے ہے کہ طاقت منتقل، اور وہ بے شعورے جنہیں طاقت کا بھی شعور نہ ہو، وہ بے وقوف جن کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہو کہ وہ کافروں کے گروہوں میں پھوٹ ڈال سکیں، اور وہ اس اپنی طاقت سے انڈے کا خول توڑ کے اور زردی کھانا چاہتے ہوں، ہے کوئی عقل ان کی؟ ہے کوئی شعور ان کا؟ یہ وہ چیزیں، اس لیے علم، پیسہ، طاقت، یہ تینوں چیزیں ہیں جو امتوں کو تبدیل کرتی ہیں، جو فیصلوں کو تبدیل کرتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں زہد تھا، وہ جو تھی سب کے سامنے سیرت میں آئی، لیکن دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اموال چھوڑے ہیں، اونٹوں کی جتنی بڑی تعداد تھی، یہ کوئی چھوٹا سا گھرانہ نہیں تھا، یہ تو سب جانتے ہیں، بچے بھی تاریخ کے جانتے ہیں کہ 200 اونٹ انگا کے اور ابرہہ کی فوج لے گئی تھی، تو جس آدمی کے پاس 200 اونٹ تھے وہ کوئی معمولی آدمی تھا مکہ مکرمہ میں، غربت ہی تھی اس کے ہاں،
200 اونٹ لے گئے، وہ شام کو لینے چلے، ان کا میرے اونٹ ہے واپس کر دو، بڑی مشہور بات۔ اس نے کہا اور گھر ان کا گھر والا گھر سنبھال لے گا، میرے تو اونٹ ہے، میں تو اس کے لیے آیا۔ ان للبیت ربن سیامی، اس گھر کا بھی کوئی مالک آخر ہے، سنبھال لے گا۔ ہم نے ان تینوں چیزوں کو کھو دیا، نہ علم رہا، نہ پیسہ رہا، نہ طاقت۔ کنز الدقائق ہر کوئی پڑھتا ہے، جو بھی درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں، یہ بچے کنز الدقائق پڑھتے ہی ہیں نا۔ اس کی شرح النہر الفائق، اسے دیکھو، اب کون پڑھتا ہے ان چیزوں کو؟ اس میں جہاں حج کا باب ہے، انہوں نے صاف اس زمانے کے فقہا نے اسے لکھا ہے، انہوں نے کہا مسلمانوں کو نفلی حج اور عمرے اب نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اب پیسہ نہیں رہا امت میں۔ کہتے یہ ان دنوں کی باتیں جب پیسہ ہوا کرتا تھا، نفل عمرے اور یہ نفل حج اور عمرہ چھوڑ دینا چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ اس پیسے کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں خرچ کریں۔ اور آپ دیکھیں کروڑوں کی فلائٹس جاتی ہیں، اور رمضان میں پاکستان کا پچھلی مرتبہ دوسرا نمبر تھا شاید، یا پہلا نمبر تھا، جہاں سب سے زیادہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ اور پھر 27ویں کی جو شروع ہوئی ہے، جو مرضی کرتے رہو سارا سال، لوگوں کے ٹیکس کھاؤ، حکومت میں ظلم کرو، اسلام کو گالیاں دو، کچھ کرو، 27ویں وہاں گزارنی ہے۔ سبحان اللہ، انہیں قرآن کی ایک آیت تک کا نہیں پتہ، اتنے جاہل۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تھے مکہ، تو ان کے جو بھائی بہن تھے وہاں، انہوں نے کہا علی یہ کیا؟ انہوں نے تانے دیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو۔ انہوں نے کہا ایک بات تو یہ ہے کہ ایک ہی شادی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، جسے تم خدا کا رسول مانتے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ ہر ایک کے گھر 2 2 3 3 4 4 بیوی ہیں، تم کیسے؟ ہم تمہارا رشتہ کرائیں گے۔ اور انہوں نے رشتہ کرایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ابو جہل کی بیٹی سے۔ اس پہ جو کچھ بھی ہوا وہ کئی مرتبہ ذکر آیا، اور انہوں نے اس کا طعنہ بھی دیا۔ انہوں نے کہا علی کیا تم خدا کی خدمت کر رہے ہو؟ ہمیں دیکھو، ہم ہر سال حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور ہم ہر سال بیت اللہ کا غلاف بدلتے ہیں، مرمت کرتے ہیں، جو کوئی پتھر اپنی جگہ سے ہل گیا اسے جوڑتے ہیں۔ ہم اصل کام کر رہے ہیں، مسجدوں کا بنانا اور حاجیوں کو پانی پلانا، یہ 2 کام، کعبۃ اللہ کا بنانا اور حاجیوں کو پانی پلانا۔ اللہ کہتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، اور میرے گھر کی تعمیر، یہ 2 کام کر کے تم اس شخص کے منہ آتے ہو کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے؟ کیا تمہارے یہ 2 کام اس کے اللہ پر ایمان کے متوازی ہو سکتے ہیں؟ اللہ اور آخرت پر ایمان بنیادی طور پہ انسان کو انسان بناتا ہے، اور 10 گھر بیت اللہ تعمیر کر لیے جائیں تو انسان نہیں بنتا، خدا کا خوف انسان بناتا ہے، آخرت کی جوابدہی کا احساس انسان بناتا ہے، وہ ہے نہیں۔ اور جتنی مرضی کرپشن کرو اور جھوٹ بولو اور گالیاں دو، اور 27ویں وہاں گزارتی ہے۔ کوئی عقل، کوئی شعور ہے؟ قرآن کی صرف اس ایک آیت پہ غور کر لیتے کہ اللہ نے رد کر دیا۔ اللہ نے کہا حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر کچھ نہیں ہے اس شخص کے مقابلے میں جو اللہ پر ایمان لایا ہے، کیونکہ ایمان باللہ اس کو زندگی میں صحیح راہ سے ہٹنے نہیں دیتا۔ اسے پتہ ہوتا ہے مر کے جواب دینا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے اللہ کی عظمت کا، وہ آدمی خدا کا خوف اس میں ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک مومن آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے، دروازہ اس لیے بند آہستہ کرتا ہے کہ میرے ہمسائے کی نیند خراب نہ ہو جائے، اللہ نے منع کیا ہے اس چیز سے، خدا نے میرے پہ حق رکھے ہیں، یہ کہیں زیادہ افضل ہے بابا اس کافر سے جو بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کر، اس کا اور اس کا کوئی تقابل ہے؟
اور پھر اس پہ مولوی صاحبان نے نیکی اور بدی کا تصور بھی غلط کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں گناہ ہر وہ چیز جو جذبات کے غلبے سے ہو جائے وہ گناہ ہے، اور باقی اخلاقیات میں جو مرضی کرتے ہیں۔ جذبات کے غلبے سے اگر شراب پی لی، اوفو مارو، اور یہ اور یہ اور یہ اتنا برا، اور وہ شراب نہیں پیتا، نماز پڑھتا ہے، 5 وقت جماعت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، اس کو کوئی نہیں کہتا کہ تم یہ شراب سے بدتر کام کر رہے ہو، کہ تمہارا جھوٹ جو ہے نا یہ دنیا کو برباد کر دے گا۔ ایک آدمی نہیں ملتا اس بنا پر کہ اللہ میں اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھوں۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مجھے اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا، میں ایسی خام خواہ کس سے بول لوں، اس سے بہتر ہے میں چپ رہوں۔ یہ اس کی خاموشی 1000 عبادتوں سے افضل ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے کہ لوگوں کو مجھ سے شر نہ پہنچے۔ اور اس کے مقابلے میں جو شر کے مراکز ہیں، جو اپنی دولت اور طاقت کو شر کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ہیرو ہیں جناب۔ یہ گناہ اور نیکی کا تصور یہ ان مذہبی رہنماؤں نے بدلا ہے، اس لیے کہ انہیں خود بھی اتنا شعور نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتے کہ شراب پینا کتنا نقصان دہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جھوٹ بولنا کتنا نقصان دہ ہے۔ نتیجہ یہ کہ اخلاقیات کی تعلیم نہیں ہوتی، تربیت میں اخلاقیات رہی نہیں۔ تو آدمی سوچے، علم، پیسہ اور طاقت، یہ تینوں چیزیں قوموں کو بدلنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ اس موضوع پہ سوچنا چاہیے، اور جس قدر ہو سکے آدمی کو کام بھی کرنا